السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ہم خانہ کعبہ کی مرمت اور سنگ اسود کا جو معاملہ پیش آیا، اس معاملے کے تعلق سے ہم آج چرچا کریں گے۔ سنگ اسود کی مرمت کا جو وقت تھا وہ اس وقت تھا جب حضرت محمد صاحب کی عمر تقریباً 35 سال تھی، یعنی حضرت محمد صاحب نبی نہیں بنے تھے۔ اس وقت قریش کے لوگوں نے یہ سوچا کہ ہم خانہ کعبہ کی مرمت کریں، اس کی ریپیئرنگ کریں اور اس کی صحیح طریقے سے تعمیر کریں۔ قریش کے لوگوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے کچھ وجہ ان کے سامنے تھی، چند کارن بھی تھے۔ ایک کارن تو یہ تھا کہ کافی عرصہ ہو چکا تھا خانہ کعبہ کی تعمیر کے تعلق سے، اس کی مرمت کے تعلق سے، اور ایک یہ بھی تھا کہ خانہ کعبہ صرف 4 دیواری کے روم میں تھا، جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے زمانے میں 9 ہاتھ تھی، صرف 4 دیواری کے روم میں تھا اور اس کے اوپر چھت نہیں تھی، اور اس کی جو دیواریں تھیں وہ بھی کافی کمزور، ان کے اندر دراریں آ چکی تھی، اور ایک کارن یہ بھی تھا کہ پانی کا جو بہاؤ تھا وہ خانہ کعبہ کی طرف تھا۔ یہ تمام کارن تھے۔ ان کارنوں کو دیکھتے ہوئے قریش نے یہ طے کیا کہ وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کریں گے، اس کی مرمت ریپیئرنگ کریں گے، اور اس کام کے لیے وہ اپنی محنت کی کمائی، یعنی حلال کمائی ہی اس کے اندر استعمال کریں گے۔ اس کے اندر کسی بھی طریقے کی حرام کمائی کا استعمال اس کے اندر نہیں کریں گے۔ تو تعمیر کرنے کے لیے پرانی جو دیوار تھی انہیں ہٹانا ضروری تھا، اور تعمیر جیسا کہ ان کی ریپیئرنگ اور تعمیر کے تعلق سے جو پرانی دیواریں تھیں انہیں وہاں سے توڑنا ضروری تھا۔ تو دیواریں توڑنے کے لیے کوئی بھی شخص آگے نہیں آ رہے تھے، تو کچھ لوگوں نے سوچا کہ اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی نہ کوئی عذاب آئے گا۔ یہ سوچ کر وہ لوگ خانہ کعبہ کی دیوار کو نہیں توڑ رہے تھے، لیکن ان میں سے ایک شخص تھے جن کا نام مغیرہ بن مخزومی تھا، ولید بن مغیرہ ان کا نام تھا۔ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ہمارا ارادہ خیر کا ارادہ ہے، اور انہوں نے دعا کر کے جو کندال ہے، کندال لے کر خانہ کعبہ کی دیوار کو توڑنا شروع کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی آفت ان کے اوپر نہیں آئی ہے، تو پھر انہوں نے بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دی۔ قریش کے جیسے سارے جو لوگ تھے وہ ان تمام لوگوں کا حصہ تھا، اپنے اپنے حصے سے وہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اپنا یوگدان دے رہے تھے، تو وہ اپنے اپنے علاقوں کی طرف سے اپنے اپنے پتھروں کے جو ڈھیر لگائے ہوئے تھے۔ جب خانہ کعبہ کی تعمیر شروع ہوئی تو ایک جو مستری تھا، رومی مستری، ان کا نام بقول نامی ایک مستری تھا، وہ رومی تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور جب تعمیر سنگ اسود رکھنے کی جگہ تک آئی تو تمام لوگوں کے اندر اختلاف ہو گیا، متبھید ہو گیا، وہ آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے لگے، اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ ہمیں سنگ اسود رکھنے کا سوبھاگیہ پراپت ہو۔ ہر قبیلے والے یہی چاہتے تھے کہ سنگ اسود کو رکھنے کا سوبھاگیہ ہمیں پراپت ہو، اس بلیک اسٹون، کالے پتھر کو رکھنے کا سوبھاگیہ ہمیں پراپت ہو۔ یہ معاملہ لگ بھگ 5 دن چلا۔
5 دن تک یہ معاملہ چلا، معاملہ کافی گمبھیر ہو گیا۔ تو ایک شخص تھے جن کا نام ابو امیہ مخزومی تھا، انہوں نے ایک طریقہ نکالا اور انہوں نے کہا کہ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، جو مسجد کا جو دروازہ ہے، اس دروازے سے سب سے پہلے جو شخص آئے گا ہم اسے اپنا انصاف کرنے والا مانیں گے۔ تو جب دیکھا گیا کہ اس راستے سے سب سے پہلے آنے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے، لوگوں نے جب حضرت محمد صاحب کو دیکھا تو کہا کہ یہ انسان انصاف پسند ہے، امین ہے، سچا ہے، امانت دار ہے، ہمیں ان سے فیصلہ کرنے میں کوئی دقت نہیں ہے۔ یعنی تمام لوگوں نے اپنا فیصلہ کرنے کے لیے، اپنے فیصلے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چن لیا۔ حضرت محمد صاحب نے جب تمام لوگوں سے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، تو تمام لوگوں نے جو اپنا ویورن تھا وہ حضرت محمد صاحب کو بتایا۔ تو حضرت محمد صاحب نے ایک چادر منگوائی اور اس چادر کے اوپر سنگ اسود کو رکھا اور تمام برادری کے لوگوں کو، تمام جو قبیلے کے لوگ اور سردار تھے، ان سے کہا کہ آپ اس چادر کو چاروں طرف سے پکڑ لیں اور انہیں سنگ اسود کی جگہ رکھیں۔ حضرت محمد صاحب نے سنگ اسود کو اپنے ہاتھوں سے وہاں پر سرکا دیا اور یہ جو معاملہ تھا، یہ جھگڑا تھا، یہ فساد تھا، اس کو شانتی اور امن کے ساتھ نپٹا دیا۔ تو یہ فیصلہ کافی سراہنیہ تھا، تمام لوگوں کے اندر شانتی کا ماحول ہو گیا، سب راضی اور خوشی تھے، سبھی لوگوں نے اپنا یوگدان دیا۔ اس کے بعد میں قریش کے جو لوگ تھے ان کے پاس حلال جو محنت کی کمائی تھی اس کے اندر کمی آئی، اس لیے انہوں نے خانہ کعبہ کی جو شمال کی طرف ہے اس طرف 6 ہاتھ کمی کر دی، یعنی 6 ہاتھ انہوں نے اس کے اندر کٹوتی کر دی، کمی کر دی۔ اس ٹکڑے کو حجر اور حتیم کہا جاتا ہے۔ قریش نے خانہ کعبہ کا دروازہ زمین سے لگ بھگ 1.5 یا 2 میٹر اونچا کر دیا، اور جب دیواریں 15 فٹ 15 ہاتھ ہو گئی تو بیچ کے اندر 3 کھمبے لگا کر اس کے اوپر چھات ڈال دی گئی۔ اس طریقے سے خانہ کعبہ ایک چوکور شکل میں آ گیا اور ایک خوبصورت مینار کے طور میں دکھنے لگا۔ حجر اسود جو مقام کی زمین ہے اس سے 1.5 میٹر بلندی پر یہ حجر اسود ہے، کالا پتھر اسے رکھا گیا، اور جو خانہ کعبہ ہے اس کے چاروں طرف ایک کرسی نما پٹی ہے پتھروں سے بنی ہوئی، اس کو ساج کہتے ہیں، جس کی چوڑائی 30 سینٹی میٹر اور اونچائی 25 سینٹی میٹر ہے۔ تو یہ آج جو خانہ کعبہ ہے اس کی اونچائی 15 میٹر کے لگ بھگ ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میٹر کو، جو اس وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ جانتے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، ایماندار ہے، امانت دار ہے اور انصاف پسند ہے، اور انہیں امین کا لقب بھی دے رکھا تھا، صادق کا لقب بھی دے رکھا تھا، اور حضرت محمد صاحب وہیں ان کے اندر پلے بڑھے تھے، وہیں ان کے اندر بڑے ہوئے تھے، اور 35 سال کی عمر تک پہنچے تھے۔ اس وقت آپ نبی نہیں بنے تھے اور 40 سال کی عمر میں آج نبی بنے تھے۔ تو یہ نبی بننے سے پہلے کا واقعہ ہے جو سیرت کی کتاب کے اندر آتا ہے کہ کس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ قبیلے کے لوگوں کو ایک ساتھ اکٹھا کیا اور ان کے اندر امن اور سکون پیدا کیا۔ تو یہ تھی خانہ کعبہ کی مرمت اور سنگ اسود رکھنے کا معاملہ جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنے کی توفیق دے اور ہمیں بھی اپنے گھر کی زیارت کے لیے قبول کرے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔